مجرمین کا اعمال نامہ ان کے سامنے رکھا جائے گا اور ان کی چیخیں نکل جائیں گی اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے ہماری زندگی کا کوئی مخفی پہلو چھوڑا ہی نہیں ہے، کیا صغیرہ کیا کبیرہ، ہر عمل اس نے ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ جو مجرمین جہنم میں جائیں گے اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے شیطان جو گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس رکوع میں کہ یہ جو ہم نے آخرت میں ان کو جہنم میں ڈالا ہے نا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رحمان سے دوستی لگانے کے بجائے شیطان سے دوستی لگائی تھی، وہ شیطان جو ان کا ازلی دشمن ہے، جنہوں نے ان کے باپ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تم اس کو اور اس کی آل اولاد کو اپنا دوست کیسے بنا لیتے ہو؟ کتنا ہی برا بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یعنی بدلہ سے مراد جو بیس البدل ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو بدلے میں دوست بنا لینا، یہ کتنا ہی برا بدلہ ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی اچھی کوالٹی کی چیز چھوڑ کر ایک درمیانی کوالٹی کی چیز لے لیتے ہیں تو یہ بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ یار آپ کو ایک آپشن تھا، آپ کے پاس یہ چیز آپ کو مل رہی تھی، آپ نے اتنی قیمتی چیز چھوڑ کر اس کے بدلے میں ایک سستی چیز لے لی۔ لیکن بیس البدل کیا ہوگا کہ ایک قیمتی چیز مل رہی تھی، اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ سستی بلکہ نقصان دہ چیز لے لی آپ نے، یعنی ایک طرف زہر رکھا ہوا ہے، ایک طرف شہد یا دودھ رکھا ہوا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ شہد یا دودھ کی پیشکش کو ریجیکٹ کر کے زہر کی پیشکش قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ کہا جائے گا بیس البدل، یار تم نے جو اس کا بدلے میں جو چیز لی ہے وہ بدل تو بہت ہی برا ہے۔ تو یہاں بھی اس رکوع کا بھی یہی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے رحمان سے دوستی لگانے کے بجائے اس کے کہ رحمان سے پوچھتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ شیطان جو ان کے دلوں میں جس برائی کو مزین کرتا ہے تو یہ شیطان سے پوچھ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ میں نے بتایا یہ مستثنیٰ منقطع کہلاتا ہے کیونکہ پیچھے ذکر فرشتوں کا ہوا ہے۔ تو منقطع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کلام کو کسی کلام سے مستثنیٰ کرتے ہیں نا، خارج کرتے ہیں، مستثنیٰ ذرا مشکل لفظ ہے، تو ما بعد ما قبل کی کبھی جنس میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، مشکل اردو ہے، میں ذرا آسان الفاظ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، الا زیدن، سوائے زید کے۔ تو قوم کے لفظ میں زید پہلے سے داخل تھا، کیونکہ جب قوم آئی تو جو مخصوص قوم ہے اس میں سارے افراد تھے، لیکن آپ نے الا زیدن کہہ کے کیا کر دیا کہ زید کو اس قوم کے لفظ سے خارج کر دیا۔ یہ کہلاتا ہے مستثنیٰ متصل، یعنی قوم میں زید داخل تھا، الا کے ذریعے اس کو باقاعدہ نکالا گیا ہے۔ لیکن ایک کلام عربی میں یوں بھی استعمال ہوتا ہے جاءنی القوم الا حمارا، میرے پاس قوم آئی، پبلک آئی، لوگ آئے، مگر گدھا نہیں آیا۔ تو گدھا تو قوم میں کے مفہوم میں داخل نہیں ہوتا نا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم کے مفہوم میں جب ایک چیز داخل ہی نہیں تھی تو آپ نے اس کو نکالا کیسے؟ نکالی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے اس کے مفہوم میں داخل تو ہو۔ تو یہ جو الا ہے یہ مستثنیٰ منقطع کہلاتا ہے، یعنی منقطع کا مطلب اس کے دوسرا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ ہے لیکن کے معنی میں، لیکن کے معنی میں، کہ پچھلے کلام سے نا ایک وہم ہوتا ہے کہ یار جب قوم آئی تھی، جاء للقوم، قوم آئی تھی تو ظاہر اپنے تمام لوازمات کے ساتھ آئی ہوگی نا، سواریوں پہ آئی ہوگی، اتنی دور سے پیدل کون آ سکتا ہے؟ تو متکلم نے کیا کیا؟ متکلم کو یہ خیال تھا کہ یہ قوم سے یہ سمجھیں گے کہ شاید گدھوں پہ بیٹھ کے لوگ آئے ہوں گے، تو اس لیے متکلم نے کیا کیا کہ اگرچہ گدھے کا لفظ قوم میں داخل نہیں تھا لیکن اس کو پھر بھی نکال دیا تاکہ جو وہم بھی ہے نا کہ گدھا بھی اس میں آیا ہوگا وہ وہم بھی دور ہو جائے۔ تو اس لیے یہ لیکن کے معنی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اردو میں جس کو ہم لیکن کہتے ہیں نا، عربی میں لاکن کہتے ہیں، تو یہ اس معنی میں ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب فرشتوں کے مفہوم میں ابلیس داخل نہیں تھا لیکن اللہ نے اس کو نکالا، تو یہ بھی الا یہ مستثنیٰ منقطع کہلائے گا۔ کیوں؟ فرشتوں کو جب حکم دیا گیا تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ جب فرشتے جو اعلیٰ درجے کی مخلوق ہیں، تو جب نورانی مخلوق کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سجدہ کریں ایک خاکی مخلوق کو،
تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ جو آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے اس کو حکم نہ دیا گیا ہو؟ تو ضمناً اس کو بھی حکم تھا اس میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا جو وہم ہوا ہے نا کہ یار ابلیس نے بھی یقیناً سجدہ کیا ہوگا، کیونکہ جب فرشتوں نے کیا ہے تو جنات تو جس مادے سے بنے وہ فرشتوں سے کم درجے کا مادہ ہے، تو جنات نے یقیناً کیا ہوگا، تو اللہ نے اس کو خارج کر دیا کہ کرنا چاہیے تھا مگر کیا نہیں اس نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو بھی ضمناً حکم تھا. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے. کَانَ مِنَ الْجِنِّ، تھا وہ جنات میں سے. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے عدول کیا اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ، دو خرابیاں ہیں شیطان میں. ایک خرابی کیا ہے؟ خدا کا باغی اور نافرمان. دوسری بات یہ کہ نافرمانی بھی اس نے تمہیں پروٹوکول دینے میں کی ہے. یعنی ایک نافرمانی تو یہ ہوتی ہے نا کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا بس، ہمیں تو پھر بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے دشمن سے دشمنی رکھیں، لیکن وہ نافرمانی بھی تمہارے بغض میں اس نے کی ہے، کہ تمہارے حسد میں کی اللہ کی نافرمانی، تو یہ اللہ کا بھی دشمن ہوا، تمہارا بھی دشمن ہوا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفَتَتَّخِذُونَهُ، ایسے ابلیس کو تم اور وَذُرِّيَّتَهُ، اور اس کی اولاد کو تم اولیاء بناتے ہو، دوست بناتے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارا بھی دشمن ہے. صرف میرا دشمن نہیں ہے بلکہ میرا دشمن تو وہ بنا ہی تمہاری دشمنی میں ہے. تو ایسے یعنی اس سے بڑا بدبخت دوست تو دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا، جو اتنا بڑا دشمن ہو کہ آپ کی دشمنی میں خدا کی بغاوت پہ اتر آئے، یعنی اس کو آپ سے اتنے حسد ہو، اتنا آپ سے وہ نالا ہو، تو اس کی دشمنی کا آپ اندازہ لگاؤ کیا دشمنی ہوگی اس کی. اللہ فرماتے ہیں أَفَتَتَّخِذُونَهُ، ایسے کو تم اپنا دوست بناتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ یہ شیاطین تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، واقعی ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدل ہے کہ خدا کو چھوڑ کر کسی کو دوست بنانا بھی تھا تو کم درجے کے دشمن کو بنا لیتے نا. اتنے بڑے دشمن کو تم نے، اتنے بڑے دوست کو چھوڑ کر جو تمہارا خیر خواہ ہے اللہ تعالیٰ، ایسے دشمن کو تم نے اپنا دوست بنا لیا.